نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ غیظ میں شہ کا علمدار نظر آتا ہے، غیظ میں شہ کا علمدار نظر آتا ہے، جو تھا اس پار وہ اس پار نظر آتا ہے، جو تھا اس پار وہ اس پار نظر آتا ہے۔ دیکھ کے حضرت عباس کو کہتے تھے لئیں، یہ تو ہو بہو حیدر کرار نظر آتا ہے۔ بعد پیغمبر خدا ناوک، بعد پیغمبر خدا ناوک، زور باطل شدید ہو جاتا، گر نہ ہوتے حسین ابن علی، ہر مسلمان یزید ہو جاتا۔ نعرہ سلوات۔ عباس کے آنے کی وہ ہیبت بخدا ہے، عباس کے آنے کی وہ ہیبت بخدا ہے، ہر دشمن شبیر کا دل کانپ رہا ہے، کب لشکر کفار کے روکے سے رکا ہے، جب بھی قدم حضرت عباس بڑھا ہے۔ ماہ بنی ہاشم کا لقب تجھ کو ملا ہے، خورشید تیرے نقش کف پا کی ضیاء ہے، پالا ہے پیمبر نے تجھے گود میں اپنی، تو اس شاہ کونین کی گودی کا پلا ہے۔ شبیر کرے ناز نہ کیوں تیری وفا پر، تو پے کرے ایثار میں ایک روح وفا ہے، تو راہ وفا پر ہے ایک نئے طرز کا رہبر، ممتاز ہر ایک سے تیرا نقش کف پا ہے۔ شہرت تیری محدود نہیں کرب و بلا تک، شہرت تیری محدود نہیں کرب و بلا تک، دنیا ہے جہاں تک بھی تیرا نام گیا ہے، جو ہاتھ کٹا کر بھی نہیں جنگ سے آری، وہ کون جواں مرد عمل تیرے سوا ہے، وہ کون جواں مرد عمل تیرے سوا ہے۔ تو شام کی فوجوں میں نہیں برسر پیکار، تو شام کی فوجوں میں نہیں برسر پیکار، ایک چاند ہے اور چاند کے چہرے پر گھٹا ہے، ہر حال میں شبیر کو آقا ہی پکارا، ہر حال میں شبیر کو آقا ہی پکارا، بھائی جو کہا بھی ہے تو مشکل سے کہا ہے، بھائی جو کہا بھی ہے تو مشکل سے کہا ہے، دنیا تیری ہستی کو بھلا ہی نہیں سکتی، ذہنوں میں اگر واقع کرب و بلا ہے، ذہنوں میں اگر واقع کرب و بلا ہے۔ تجھ کو بھی جو منبر پہ جگہ ملتی ہے ناوک، تجھ کو بھی جو منبر پہ جگہ ملتی ہے ناوک، یہ حضرت عباس کی مدحت کا صلہ ہے، یہ حضرت عباس کی مدحت کا صلہ۔ نعرہ سلوات۔ اس لیے یہ سحر و شام ابھی باقی ہے، اے محمد تیرا ہم نام ابھی باقی ہے، دین خالق کا کوئی کام ابھی باقی ہے، اس لیے وارث اسلام ابھی باقی ہے۔ دست قدرت نے لکھا عرش بری پہ شبیر، دست قدرت نے لکھا عرش بری پہ شبیر، لوح محفوظ پہ وہ نام ابھی باقی ہے۔ الفت ساقی کوثر میں جو میثم نے پیا، وہی مومن کے لیے جام ابھی باقی ہے، وہی مومن کے لیے جام ابھی باقی ہے۔
جو محمد کے نواسے نے دیا نیزے پر، جو محمد کے نواسے نے دیا نیزے پر، حق کا وہ دائمی پیغام ابھی باقی ہے۔ حر نے دم توڑ کے قدموں پہ کہا اے مولا، گھیر کے لانے کا الزام ابھی باقی ہے، گھیر کے لانے کا الزام ابھی باقی ہے۔ بولے شبیر کہ میں نے تجھے آزاد کیا، بولے شبیر کہ میں نے تجھے آزاد کیا، فاطمہ دیں گی جو انعام ابھی باقی ہے۔ جب دیکھ کے چہرہ شبیر کو لیلا نے کہا، کیا میرا اکبر گلفام ابھی باقی ہے۔ جب چلی کوفے کی جانب تو یہ زینب نے کہا، کربلا فتح ہوئی شام ابھی باقی ہے، کربلا فتح ہوئی شام ابھی باقی ہے۔ قتل شبیر کا آغاز تو سب نے دیکھا، قتل شبیر کا آغاز تو سب نے دیکھا، خون شبیر کا انجام ابھی باقی ہے۔ دشمن آل محمد سے یہ کہہ دو ناوقت، دشمن آل محمد سے یہ کہہ دو ناوقت، بے خبر حشر کا ہنگام ابھی باقی ہے، بے خبر حشر کا ہنگام ابھی باقی۔ آپ بھی پڑھیں، رک جاؤ۔ نعرے صلوات، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ راہ پرخار کو ہموار بنانا سیکھو، راہ پرخار کو ہموار بنانا سیکھو، مثل سجاد کے اس راہ پہ چلنا سیکھو۔ راہ پرخار کو ہموار بنانا سیکھو، مثل سجاد کے اس راہ پہ چلنا سیکھو۔ میرا دعویٰ ہے کہ ہو جائے گی مشکل آسان، میرا دعویٰ ہے کہ ہو جائے گی مشکل آسان، گھر سے تم پڑھ کے ناد علی نکلنا سیکھو، گھر سے تم پڑھ کے ناد علی نکلنا سیکھو۔ نعرے صلوات۔ یہ مرحوم تصور حسین زیدی صاحب کا ایک شعر ہے، وہ پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کاغذ پہ رکھ دیا آنسو، میں نے کاغذ پہ رکھ دیے آنسو، لوگ سمجھے حسین لکھا ہے، لوگ سمجھے حسین لکھا ہے۔ تشنا لبی نے کام اتنے بتائے تھے، تشنا لبی نے کام اتنے بتائے تھے، دریا سے بات کرنے کی فرصت نہیں ملی، دریا سے بات کرنے کی فرصت نہیں ملی۔ اتنی بلندیوں پہ مجھے پیاس لے گئی، اتنی بلندیوں پہ مجھے پیاس لے گئی، نیچے کی سمت دیکھا تو کوثر نظر پڑا، نیچے کی سمت دیکھا تو کوثر نظر پڑا۔ نعرے صلوات، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نعرے صلوات اور بھیج دیجئے۔ غم حسین سے ملتی ہے روشنی مجھ کو، غم حسین سے ملتی ہے روشنی مجھ کو، جب بھی تو اشکوں سے دامن میرا منور ہے، جب بھی تو اشکوں سے دامن میرا منور ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرے صلوات۔ ایک پھول کھل گیا تھا نہر فراق میں، پھیلی اس کی بوئے وفا کائنات میں،
اس واسطے حسین نے گل کر دیا چراغ، ہیرے جواہرات چمکتے ہیں رات میں، یوں شاہدین موت بدل دی ہے رات میں۔ عباس کے قدموں کو وفا چوم رہی ہے، پہلو میں شجاعت بھی کھڑی جھوم رہی ہے، حیدر کے اشارے پہ پلٹ آیا تھا سورج، غازی کے اشارے پہ زمین جھوم رہی ہے۔ میرے حسین کا دنیا میں بول بالا ہے، فلک پہ ذکر ہے اور قرآن میں حوالہ ہے، کبھی بھی وہ جنت میں جا نہیں سکتا جسے نبی نے ہاتھ پکڑ کر نکالا۔ حضرات نعرے صلوات۔ ایک اور نعرے صلوات۔ زمیں پہ کوئی نہیں کر رہا کسی کی مدد، زمیں پہ کوئی نہیں کر رہا کسی کی مدد، سو اس گھٹن میں ہمیں چاہیے علی کی مدد، سو اس گھٹن میں ہمیں چاہیے علی کی مدد۔ ہوا پہ ناد علی پڑھ کے پھونک دیتا ہوں، ہوا پہ ناد علی پڑھ کے پھونک دیتا ہوں، میں سانس لینے میں کرتا ہوں زندگی کی مدد، میں سانس لینے میں کرتا ہوں زندگی کی مدد۔ نعرہ صلوات۔ میں پہلے آل محمد سے بھیک لیتا ہوں، میں پہلے آل محمد سے بھیک لیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں کرتا ہوں ہر کسی کی مدد، پھر اس کے بعد میں کرتا ہوں۔ نعرہ صلوات۔ تم کو بتا دوں کہ شہزاد کچھ کرے نہ کرے، تم کو بتا دوں کہ شہزاد کچھ کرے نہ کرے، کرے گا نام محمد سے شاعری کی مدد، کرے گا نام محمد شاعری مدد۔ نعرہ صلوات۔ در حسنین سے منہ موڑنے والوں کو چھوڑا ہے، در حسنین سے منہ موڑنے والوں کو چھوڑا ہے، نبی زادی سے ناتا توڑنے والوں کو چھوڑا ہے، نبی زادی سے ناتا توڑنے والوں کو چھوڑا ہے۔ سبھی کو تو نہیں چھوڑا صحابہ میں سے ہم نے، سبھی کو تو نہیں چھوڑا صحابہ میں سے ہم نے، محمد کا جنازہ چھوڑنے والوں کو چھوڑا ہے، محمد کا جنازہ چھوڑنے والوں کو چھوڑا ہے۔ نعرہ صلوات۔ نعرے صلوات۔ جب علی اصغر کے گلے پر تیر لگا اور مولا حسین واپس لے کر آئے ہیں تو اپنی بے زبانی میں اپنی اماں سے علی اصغر کیا فرماتے ہیں؟ سماعت فرمائیں۔ اماں ستم کے رخ پہ تماچا لگا کے آیا ہوں، اماں ستم کے رخ پہ تماچا لگا کے آیا ہوں، چراغ بیعت فاشق بجھا کے آیا ہوں، چراغ بیعت فاشق بجھا کے آیا ہوں، میں لاج آپ کی اماں بچا کے آیا ہوں، میں لاج آپ کی اماں بچا کے آیا ہوں، گلے پہ تیر ہے پر مسکرا کے آیا ہوں، گلے پہ تیر ہے پر مسکرا کے آیا ہوں، جہاں میں رہتی ہیں ابن زیاد کی نسلیں، جہاں میں رہتی ہیں ابن زیاد کی نسلیں، وہیں قصیدہ علی کا سنا کے آیا ہوں، وہیں قصیدہ علی کا سنا کے آیا ہوں۔ پکارے اصغر بے شیر داد دو اماں، پکارے اصغر بے شیر داد دو اماں، امام وقت کی ہمت بڑھا کے آیا ہوں، امام وقت کی ہمت بڑھا کے آیا ہوں۔ کہاں ہو مجھ کو گلے سے لگا لو دادا، کہاں ہو مجھ کو گلے سے لگا لو دادا، میں پتھروں کو بھی رونا سکھا کے آیا ہوں، میں پتھروں کو بھی رونا سکھا کے آیا ہوں۔ نعرہ صلوات۔ جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا۔ نیزے پہ چڑھ کے وہ کہنے لگا علی کا لال،
نیزے پہ چڑھ کے وہ کہنے لگا علی کا لال یہ سر علی کا ہے جھکایا نہ جائے گا، یہ سر علی کا ہے جھکایا نہ جائے گا، جب تک ہمارے سر پہ ہے عباس کا علم، جب تک ہمارے سر پہ ہے عباس کا علم، ہم کو یزیدیت سے ڈرایا نہ جائے گا، ہم کو یزیدیت سے ڈرایا نہ جائے گا۔ نعرہ صلوات۔ آج کل ایک نوحہ بہت ٹرینڈنگ میں ہے، آج کل ایک نوحہ بہت ٹرینڈنگ میں ہے کہ عمر جرار آتا ہے، عمر جرار آتا ہے، اس پہ ایک شعر سماعت فرمائیں۔ ستمگر صاحب شان کردار ہو نہیں سکتا، ستمگر صاحب شان کردار ہو نہیں سکتا، جو میدان چھوڑ کر بھاگے وہ جرار ہو نہیں سکتا، جو میدان چھوڑ کر بھاگے وہ جرار ہو نہیں سکتا، آئے جو حضرت عباس میدان میں حیدر کی طرح، آئے جو حضرت عباس میدان میں حیدر کی طرح، ایک اکیلے نظر آنے لگے لشکر کی طرح، ایک اکیلے نظر آنے لگے لشکر کی طرح، جنگ کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی، جنگ کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی، ورنہ کربلا ہاتھ پہ ہوتی در خیبر کی طرح، ورنہ کربلا ہاتھ پر ہوتی در خیبر کی طرح۔ نعرہ صلوات۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانی مجلس کے مرحومین کی ارواح کو بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تشریف لائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ علیہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ علیہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم المصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی وقولہ الحق، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات۔ جس موضوع کو سرنامہ سخن بنایا ہے وہ محبت اہل بیت ہے۔ حجۃ الوداع کے بعد جب پیغمبر اکرم کے پاس لوگ آئے مدینے کے اور انہوں نے کہا یا نبی اللہ، آپ نے اسلام کی بڑی خدمات کی ہیں،
بڑی زحمت و مشقت کر دی ہمارے لیے، یہاں تک کہ ہمیں انسان بنا دیا ہے۔ تو ویسی صورت میں ہمارا بھی کچھ فریضہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو جو ہماری کمائی ہے اس میں سے 1/3 حصہ آپ کے حوالے کر دیں۔ یہ جب لوگوں نے کہا تو حکم پروردگار ہوا کہ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے کسی قسم کا اجر نہیں چاہتے، الا المودۃ فی القربى، لیکن یہ کہ تم ہمارے اہل بیت سے محبت کرو۔ ظاہر ہے کہ خداوند عالم نے اپنے پیغمبر کو غنی کر رکھا تھا، اور جناب خدیجہ کی دولت ہی خود اتنی زیادہ تھی کہ آپ کسی کے محتاج نہیں تھے کہ پیسے کی ضرورت ہو اور لوگ انہیں پیسے دیں۔ تو لوگوں نے کہا تھا، لیکن قدردانی اس بات کی کرنی چاہیے کہ انہوں نے اس قدر کو سمجھا، اس بات کو سمجھا کہ پیغمبر اکرم نے ان کی خدمت کی ہے، اسلام پہنچایا ہے، قانون زندگی انہیں بتلایا کہ کس طریقے سے ایک انسان کو زندگی گزارنا چاہیے ہے۔ اسلام سے پہلے جو حالات تھے وہ اتنے خطرناک و غضبناک حالات تھے جو ناگفتبے ہیں، ان میں سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جہالت کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی خاتون کے ذریعے سے اس کا شوہر ناراض ہو جاتا تھا تو اسی مغرب میں، یورپ میں، جہاں پر آج جس کا تمدن پورے دنیا میں مشہور ہے، مغربی تمدن، عالم یہ ہوا کرتا تھا کہ انہیں زیتون کے تیل میں ڈال کر ابال دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ پانی بنا دیتے تھے۔ جہالت اتنی تھی لوگوں میں، عورتوں کی یہ عزت تھی، اور اگر کسی کے یہاں بیٹی ہو جاتی تھی تو اس کے اوپر پینالٹی لگا دیتے تھے، اور کہیں دوسری بیٹی ہو گئی تو پھر پینالٹی لگا دیا، بڑھا دیا، اور اگر کہیں خدا نخواستہ تیسری بیٹی ہو گئی تو چوراہے پر اس کے اہل خانہ اسے پھانسی لگا دیتے تھے، بلکہ وہاں کی جو گورنمنٹ تھی، عدالت، یہ فیصلہ سناتی تھی کہ اس کو اب مار ڈالنا چاہیے۔ یہ عالم تھا۔ تو دنیا کتنے اندھیرے میں تھی، آپ اس کا اندازہ لگائیے۔ وہ لخت جگر جسے انسان پالتا تھا اسی کو انسان قبر کے حوالے کر دیتا تھا۔ یہاں تک کہ پیغمبر کے ایک صحابی تھے، تو ان سے پیغمبر نے پوچھا کہ جہالت کے زمانے کا کوئی واقعہ تمہارے پاس ہے؟ کہا ہاں، ہمارے پاس بھی ایک بیٹی تھی، محبت تو ہم بہت کرتے تھے، لیکن جب پھر بیٹی پیدا ہو گئی ہمارے تو اس وقت ہم سفر پر گئے ہوئے تھے، تو چونکہ اس زمانے میں جہالت اتنی ہوتی تھی کہ بیٹیاں ہوتی تھیں تو لوگ زمین میں اسے گاڑ دیا کرتے تھے، ذلت سمجھتے تھے، عالم یہ ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا کہا اس وقت میں سفر پر گیا تھا اور ہماری بیوی ہم سے تھی، نہ معلوم کیا ہوتا، بہت طولانی سفر ہو گیا، یہاں تک کہ ولادت ہوئی، ایک بچی پیدا ہوئی، لیکن اس نے مجھ سے نہیں بتایا، اس نے اپنے رشتہ داری میں اسے حوالے کر دیا کہ تم اس کی تعلیم تربیت کرو، اسے پڑھاؤ لکھاؤ، اسے پالو پوسو۔ چنانچہ وہ پال پوس رہے تھے اس کے رشتہ دار، یہ کبھی کبھی ملنے جاتی تھی۔ جب یہ مطمئن ہو گئی، وہ بچی بار بار آتی تھی، کبھی اس نے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن ایک دن سوال کیا، کس کی بچی ہے؟ چونکہ اس سے جب بہت محبت کرنے لگا تو اس نے سوال کیا، یہ کس کی بچی ہے؟ کہا جب آپ سفر پر گئے تھے اس وقت یہ بچی پیدا ہوئی تھی، لیکن آپ کی ڈر کی وجہ سے میں نے اپنے رشتہ داری میں اسے دے دیا تھا تاکہ یہ محفوظ رہ جائے۔ تو اس کے دل میں وسواس پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ ہم بیٹی کی ذلت کو برداشت نہیں کر سکتے، لہذا جنگل کی طرف پھاوڑا لے کر چلا اور اس نے قبر کھودی۔ وہ کہتا ہے کہ عالم یہ تھا کہ جب ہم مٹی قبر سے نکالتے تھے تو یہ بچی جب دیکھتی تھی میرے بدن پر کوئی مٹی پڑ گئی ہے تو اسے جھاڑتی تھی کہ میرے باپ کے بدن پر یہ مٹی پڑ گئی ہے، چونکہ عاطفہ اور محبت لڑکیوں میں لڑکوں کے بنسبت زیادہ ہوتا ہے، اور باپ کو خاص طور سے وہ زیادہ چاہتی ہیں، لہذا وہ دیکھ رہی ہیں کہ میرا بابا ایک گڈھا کھود رہا ہے۔ جب اس کے بدن پر مٹی جاتی تھی تو
اسے صاف کر دیا کرتی تھی، وہ یہ کرتی تھی، لیکن ان کے دل میں وہ جہالت، وہاں کی رسمیں پوری طریقے سے مسلط تھیں، لہذا انہوں نے اس کو اس گڈھے کے حوالے کیا اور مٹی ڈالتے جاتے تھے، لیکن اس بچی کو یقین نہیں تھا کہ میرا بابا ہمارے ساتھ ایسا کرے گا، وہ سمجھ رہا تھا کہ میرا بابا میرے ساتھ کھیل رہا ہے، لیکن مٹی پہ مٹی ڈالتے رہے، یہاں تک کہ گردن تک پہنچی، تب بچی سمجھی کہ میرا باپ ہم پر رحم کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ پیغمبر اکرم سے جب اس واقعے کو نقل کرتا ہے تو پیغمبر اکرم زار و قطار روتے ہیں، بہت زیادہ گریا کرتے ہیں، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی بنیاد پر اس بچی کو تم نے قتل کر دیا؟ لیکن جہالت کا زمانہ، تو لوگوں کو انسان بنایا پیغمبر اکرم نے، بالکل جہالت، نہ کھانے کا طریقہ تھا، نہ پینے کا طریقہ تھا، نہ ٹوائلٹ جانے کا طریقہ تھا، جس طریقے سے جانور ٹوائلٹ کر لیا کرتے تھے ویسے کیا کرتے تھے یہ لوگ، انسان اسی طریقے سے، غار نشین ہوتے تھے، غاروں میں جاتے تھے، رہتے تھے، گھر نہ تھے، غسل خانے نہیں ہوا کرتے تھے، تو بڑی جہالت کی زندگی ان کی سب کی گزرتی تھی، غار نشین ہوتے تھے۔ اس عالم سے باہر اگر کسی نے نکالا ہے تو اسلام نے بتایا، اور کھانے کا یہ عالم تھا اس زمانے میں، حتیٰ مغرب میں بھی، کہ جہاں پر جانوروں کو کھانا دیا جاتا تھا وہاں پر کھانا ان کے لیے نکالا جاتا تھا، اور اتنا کھا لیتے تھے کہ قے کر دیتے تھے، تب یہ سمجھتے تھے کہ ہاں اب ہمارا پیٹ بھر گیا، یعنی اتنا کھاتے تھے کہ قے کر دیتے تھے۔ یہ رسم تھی، جب تک قے نہ ہو جائے تب تک سمجھو پیٹ بھرا نہیں ہے، یہ رسم۔ لہذا قرآن کریم آیا اور اس نے بتایا کلو وشربو ولا تسرفو، ماں کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو، یعنی کھانے پینے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اتنا ہی کھاؤ جتنا ہضم کر سکو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو ان جہالت سے پیغمبر اکرم نے لوگوں کو نکالا، تو ان کو احساس تھا کہ ہم اس سے پہلے جانور تھے، بظاہر میری صورت انسانی رہی ہو لیکن ہمارا نفس، ہماری سوچ بالکل جانور والی تھی، اس سے نکال کر ایک محترم انسان بنا دیا اور ایک قانون انسانی ہمارے حوالے کر دیا، اور ایک ایسی کتاب دے دی کہ جس پر عمل کر کے ہم انسان کامل بن سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو دستور العمل دیا، تو ہم نے بتایا کہ خدا بند عالم نے بشر کو جب خلق کیا تو بے مہار و بے لگام نہیں خلق کیا، جانور کی طریقے سے کہ جس کھیت میں چاہیں آپ چر لیجئے، آپ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ جیسے دیکھیے آج کل چھٹے سب پڑے ہوئے چاروں طرف، لوگ کھیتوں کی رکھوالی کر رہے ہیں لیکن یہ جاتے ہیں چر لیتے ہیں کھیتوں کو، لیکن ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا اور ان کی عقل بھی نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو جانور جس کے کھیت میں ہریالی دیکھے گا وہاں گھس جائے گا اور چر لے گا، لیکن بشر کو خدا بند عالم نے قانون میں باندھا ہے، عقل دی ہے خدا بند عالم نے۔ یہ بہت عظیم نعمت خدا بند عالم کی جانب سے ایک عقل ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جب خدا بند عالم نے بشر کو خلق کیا تو کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، ہم نے ایک بہترین مخلوق خلق کر دی، انسان۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ وَكَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے اس کو عزت عطا فرمائی، کس چیز کے ذریعے سے؟ عقل کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے۔ یعنی انسان جو دوسرے حیوانات سے ممتاز ہے وہ عقل کی بنیاد پر ممتاز ہے، اگر عقل نہ رہ جائے تو ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ شراب کو ہمارے یہاں حرام کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ ہم عقل کو اپنے ہاتھ سے کھو دیتے ہیں، اگر عقل نہ رہی تو ہمارا امتیاز ختم ہو جائے گا، لہذا شریعت نے کہا شراب پینا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ انسان اپنے آپے میں نہیں رہتا ہے، تو جب انسان نہیں رہ جاتا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو انسان کو خدا بند عالم نے جو ممتاز بنایا وہ عقل کی بنیاد پر۔ لو کن نسمع
اور ناقلو ما کن فی اصحاب السعیر، یعنی بہت سارے لوگوں کو جہنم میں لے جایا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے کہ لو کننا نسمع اور ناقلو ما کن فی اصحاب السعیر، اگر ہم نے کوئی بات سن لی ہوتی، پیغمبر نے اتنی باتیں بتلائیں، اگر ہم نے غور سے ان کی باتوں کو سن لیا ہوتا اور تعقل کرتے، غور و فکر کرتے تو ہم اہل جہنم نہ ہوتے۔ تو اہل جہنم انسان کیوں بنتا ہے؟ اس لیے کہ باتوں کو پیغمبر اکرم کی نہیں سنا، اماموں کی باتوں کو نہیں سنا، انبیاء کی باتوں کو نہیں سنا، جس کی بنیاد پر وہ جہنم کا کندہ جا کر بنا۔ وہ خود کہتا ہے، یعنی جب اس سے سوال کیا جائے گا، جب اسے جہنم میں لے جایا جائے گا، جب وہ پہنچ جائے گا کہ تم کو جہنم میں کیوں لے گئے، کہا کہ ہم نے کوئی بات ہی نہ سنی، نہ ہم نے غور و فکر کیا اس کے سلسلے میں۔ عزیزان محترم، انسان بالکل اندھ بھک، بالکل جانور نہ بن جائے، کسی سلسلے میں کوئی بات آئے تو اس کے بارے میں سنے غور سے اور سمجھے کہ کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے بدتر ہے۔ اگر اس امتیاز کو انسان کھو دیتا ہے تو بل ہم عدل کا مصداق بن جاتا ہے۔ انہی کے لیے خداوند عالم نے کہا اولئک کالانعام، یہ بالکل جانور کی طرح ہیں، بل ہم عدل، بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ گر گئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو یہ نعمت خداوند عالم کی جانب سے۔ دوسری نعمت خداوند عالم کی جانب سے جو بشر کو دی گئی وہ پیغمبر اکرم کی نعمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا لیکن اس کائنات کے لیے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو جو فرما رہے ہیں، یہ جب قرآن کریم نازل ہوا تو اس کے بارے میں آیت ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ قرآن کریم، یہ اتنی عظیم کتاب، کہا کہ اگر اسے پہاڑ پر ہم نازل کرتے تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا، اسے تحمل نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ پیغمبر اکرم کی شخصیت کتنی عظیم ہے کہ قرآن کریم آپ تحمل کر لیتے ہیں۔ جس چیز کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا اسے پیغمبر اکرم نے اٹھایا۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اور تیسری نعمت قرآن کریم کی ہے۔ خداوند عالم نے بشر کو قرآن کریم دیا۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے، توجہ فرمائیے گا، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو تحریف شدہ نہیں ہے۔ آسمانی کتب اور بھی ہیں، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، لیکن ان کے ماننے والوں نے ان کتابوں کو تحریف کر دیا، یعنی جو دل چاہا گھٹایا اور بڑھایا۔ وہ کتابیں ویسی نہیں رہ گئیں جیسے خداوند عالم کی جانب سے آئی تھیں، ان میں رد و بدل کر دیا گیا، ان میں گھٹایا گیا، ان میں بڑھایا گیا، لیکن تنہا ایک کتاب اس روح ارض پر تنہا اور تنہا کوئی کتاب ہے جو جیسی خداوند عالم کی جانب سے آئی ہے ویسے ہی آپ کے سامنے موجود ہے، اسے قرآن کریم کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ وہ جو فرما رہے ہیں، تو قرآن کریم تحریف سے محفوظ ہے، یعنی اس میں سے ولا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں باطل کا کوئی گزر نہیں ہے۔ تو اگر انسان کے لیے ایک روڈ میپ چاہیے، ایک راستہ چاہیے تکامل کے لیے، کمال کے لیے، تو قرآن کریم کو خداوند عالم نے بہترین نعمت بنا کر ہمیں عطا کر دیا ہے۔ اس پر آپ عمل کرتے جائیے، منزل کمال تک پہنچتے جائیے گا۔ دنیا میں بہت سارے لوگ کتابوں کو لکھتے ہیں اور برابر ہم مثال دیا کرتے ہیں، بہت سارے کتاب کو لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد اس کے مقدمے میں اس بات کو تحریر کرتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہوگی تو بتائیے گا، اگلی ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہم کر لیں گے۔ بلکہ ہر کوئی اس بات کو لکھتا ہے اور جو فرما رہے ہیں اس کی اصلاح ہم کر لیں گے۔ تو کوئی چھوٹی چیز لکھتا ہے تو اس کے بارے میں اس کا اعتراف رہتا ہے کہ ممکن ہے کہ مجھ سے غلطی ہو جائے، لیکن خداوند عالم نے جب اس کتاب کو بھیجا تو سب سے پہلے جو چیز اس میں لکھی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو آج ہمارے درمیان میں جو کتاب ہے قرآن کریم، جو تحریف شدہ نہیں ہے، یہ کتاب کسی مذہب کے پاس نہیں ہے، کہ جو ایک الہی اور آسمانی کتاب ہو جس میں انسان کے لیے تمام تر دستور العمل زندگی دیے گئے ہیں کہ اپنی زندگی کو کیسے گزارا جائے، میراث کو کیسے بانٹا جائے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہا جائے، اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسے رہا جائے، حج کیسے کیا جائے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا رہا جائے. پورا دستور العمل اس قرآن کریم میں موجود ہے، اور ویسے ہی موجود ہے جیسے خدا بند عالم نے بھیجا ہے. اور ان کو لے کے جو آئے پیغمبر اکرم لے کے آئے، اور انہوں نے اسے کس کے حوالے کیا؟ اہل بیت علیہم السلام کے حوالے کیا. توجہ فرمانے، چونکہ آپ کو اندازہ تھا کہ مستقبل کے حالات بہت خراب ہونے والے ہیں، لہذا یہ کہا کہ اہل بیت کا دامن پکڑ کے چلنا پڑے گا، یہی ایک بہترین راستہ ہے. لہذا کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا، جو ہم نے اتنی محنت کی 23 سال تک زحمت و مشقت کرنے کے بعد یہ جو قرآن کریم تمہارے ہاتھوں میں دیا ہے، اس کا اجر مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم لوگ ہمارے اہل بیت سے محبت کرو بس. قل ما اسألکم من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. اس کے بارے میں دو چیز کہی گئی، یعنی جب اہل مدینہ نے یہ بات کہی کہ اے پیغمبر اکرم آپ اجر لے لیجئے، اپنی محنت لے لیجئے، اتنی زحمت و مشقت کی، تو دو آیت اس کے سلسلے میں آئی ہے کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میرے قرابت داروں، رشتہ داروں سے محبت کریں. ایک یہ، دوسرے یہ کہ کہا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ خدا کے راستے پر چلیں بس. دونوں میں آیا ہے کہ صرف اہل بیت سے محبت کریں، اور ایک میں آیا ہے صرف خدا کے راستے پر چلیں. حالانکہ ایک ہی چیز ہونی چاہیے. اگر صرف اور اللہ کا استعمال کیا جا رہا ہے تو ایک ہی چیز کے بارے میں بتانا چاہیے تھا کہ صرف اور صرف اہل بیت سے محبت کرو بس. لیکن کہا جا رہا ہے نہیں، صرف اور صرف راہ خدا کو اختیار کر دو. یہ دو جگہ صرف کیوں آ رہا ہے؟ آیا یہ تناقض ہے؟ نہیں عزیزان محترم، یہ تناقض نہیں ہے. اصل میں محبت اہل بیت ہی سیدھا راستہ ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور جو فرما رہے ہیں اہل بیت سے محبت یہی ایک سیدھا راستہ ہے. اور جو فرما رہے ہیں اسی لیے حارث ہمدانی نے آپ سے یہ کہا کہ یا علی، ہم آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا من احبنا کان معنا، جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ محشور کیا جائے گا. ولو ان رجلا احب حجرا لحشرہ اللہ معہ، اگر ایک انسان ایک پتھر سے بھی محبت کرتا ہے تو خدا بند عالم اسی پتھر کے ساتھ اس کو قیامت میں محشور کرے گا. توجہ فرما رہے ہیں، اسی کے ساتھ. لیکن جو اہل بیت سے اور علی سے محبت کرے گا اسے خدا بند عالم انہی کے ساتھ محشور کرے گا. توجہ فرما رہے ہیں. تو اہل بیت کے ساتھ اگر محشور ہونا ہے، مولائے کائنات سے محبت کرنا ہے، تو اس کے کیا طریقے ہیں عزیزان محترم؟ معرفت ہونی چاہیے. جتنی معرفت ہوگی اتنی زیادہ انسان کے دل میں اس کی محبت پڑے گی. اس کو جانکاری ہونی چاہیے. معرفت ہوگی محبت پڑے گی. تو علی کی محبت اگر کسی کے دل میں ہے تو آخرت میں وہ ان کے ساتھ بہشت میں ہوگا. بہت ساری روایت یہ کہتی ہیں کہ حبی و حب اہل بیتی، ہماری محبت اور ہمارے اہل بیت کی محبت نافع فی سبعۃ مواطن، 7 جگہوں پر کام آنے والی ہے. یعنی خطرناک جگہیں ایسی ہیں جہاں پر کام آنے والی ہے. 7 خطرناک جگہیں. یعنی سب کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوتی ہے. یا علی لا یبغضک الا منافق ولا یحبک الا مؤمن. اے علی تم سے محبت نہیں کرے گا لیکن مومن
اور بغض نہیں کرے گا لیکن منافق آپ سے محبت کر ہی نہیں سکتا ہے. لیکن اگر کوئی محبت کرے گا تو وہ مومن ہی کرے گا. اگر اس کی آپ جان بھی لے لیں تب بھی وہ آپ سے محبت کرے گا. ایک شخص ہے، ایک سیاہ انسان، کالے رنگ والا سیاہ پوش جسے کہتے ہیں، اس نے چوری کی اور آ کے مولا کائنات کے سامنے اعتراف کیا کہ میں نے چوری کی. تو آپ نے کہا کہ تم کو پتہ ہے کیا کہہ رہے ہو؟ تم خود اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہو، یہ کیا بات کہہ رہے ہو تم؟ کہا نہیں، میں نے چوری کی ہے تو کہہ رہا ہوں. پھر آپ نے پوچھا کیا تم نے چوری کی؟ کہا ہاں چوری کیا ہم نے. یہاں تک کہ 4 مرتبہ اس نے اعتراف کر لیا کہ میں نے چوری کیا. اب جب تم نے چوری کر لی تو اب تمہارے اوپر حد جاری ہونا لازمی ہو گئی کہ اب حد جاری ہوگی. لہذا مولا کائنات نے حد جاری کیا، اس کی انگلیوں کو آپ نے کاٹ دیا. اس لیے کہ اس نے کہا کہ میں دنیا کی مشکلات کو تو برداشت کر لوں گا لیکن آخرت میں جو ہمارے اوپر حد جاری ہوگی اس کو برداشت نہیں کر سکتے. لہذا میں نے اعتراف کیا، یا علی آپ حد جاری کر دیجئے اور میرے ہاتھ کو کاٹ دیجئے. آپ نے ہاتھ کو کاٹ دیا، توجہ فرمائیے گا. لیکن وہ لے کے اپنے انگلیوں کو چل رہا ہے وہ، اور مولا کائنات کے فضائل بیان کرتا ہوا چلا. لوگوں نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ علی نے تو تمہارے ہاتھوں کو کاٹا ہے، آپ کی انگلیوں کو کاٹا. تو کہا ایسی شخصیت نے میری انگلی کو کاٹا جو امام المتقین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے. کسی معمولی آدمی نے ہماری انگلیوں کو نہیں کاٹا. اس زمانے میں آپ دیکھیے فیس بک پر دیکھا کرتے ہیں، بعض چھوٹے چھوٹے لوگ آتے ہیں، کسی نے ایک روٹی بھی چوری کر لی، اگر پکڑ لیتا ہے انسان کس طریقے سے بری طریقے سے اس کی پٹائی کرتا ہے، جبکہ وہ ایک روٹی کا مستحق ہے. اگر کوئی ایک روٹی لے لے تو اس کے جان لینے کا حق کسی کا نہیں ہوتا. توجہ فرمائیے گا. اس وقت ہر انسان انصاف دکھاتا ہوا نظر آتا ہے. یہاں تک کہ بعض لوگوں کی چوری کا یہ عالم ہے کہ اربوں اور سینکڑوں ارب روپے یہاں تک کہ چرا لیتے ہیں ملک سے. عالم یہ ہے، توجہ فرما رہے ہیں آپ. بڑے بڑے چور اس کائنات میں پائے جاتے ہیں، لیکن کبھی جب چھوٹا چور آتا ہے تو اس کو کتنی سخت سزائیں دیتے ہیں. یہ کہہ رہا ہے مولا کائنات سے کہ آپ نے حد جاری کیا، مجھے فخر ہے، اس لیے کہ مولا کو حق تھا. وہ ایسے انسان تھے کہ میرے اوپر حد جاری کرتے، کسی ناعادل شخص نے حد جاری نہیں کیا ہے. تو جو فرمانے ہم انہوں نے حد جاری کیا، لہذا وہ فضائل چاروں طرف بتلا رہا. چنانچہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر بتایا یا علی جس شخص کے ہاتھ کو آپ نے کاٹ دیا ہے وہ آپ کی بہت زیادہ فضیلت کو بیان کر رہا ہے. تو کہا اسے بلا لاؤ. امام حسن مجتبیٰ کو بھیجا، کہا اسے بلاؤ. وہ وہاں پر پہنچتا ہے تو مولا کہتے ہیں کہ تم ہمارے فضائل بیان کر رہے ہو. کہا ہاں مولا میں آپ کے فضائل بیان کر رہا ہوں. کیا کروں، میں آپ کا محب اور چاہنے والا ہوں. میرے خون میں، میرے گوشت میں، میرے پوست میں، میرے ہڈی میں، پورے وجود میں آپ کی محبت بھری ہوئی ہے. آپ کچھ بھی کر ڈالیں ہم آپ کے فضائل کو بیان کرتے رہیں گے. جب مولا نے یہ سنا تو امام حسن سے کہا اس کی انگلی لے آؤ. انگلی لے کے آئے اور آپ نے اس کی انگلی میں اس انگلی کو ہاتھ رکھ کر جوڑ دیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یا علی لا یحبک الا مؤمن. آپ سے محبت کوئی نہیں کرے گا لیکن وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی محبت نہیں کرنے والا ہے اور نہیں بغض کرے گا لیکن منافق. اگر ساری کائنات بھی منافق کے حوالے کر دی جائے گی تب بھی وہ نفرت ہی کرنے والا ہے، ان سے محبت نہیں کرے گا. اس لیے کہ مولا کائنات سے نفرت کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو طاہر المولد نہیں ہیں،
جو جائز راستے سے نہیں پیدا ہوئے ان کے دل میں علی کی محبت نہیں آ سکتی. یعنی ایک لفاظی نہیں ہے، آیت قرآنی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت لیطہرکم تطہیرا. اہل بیت وہ شخصیت ہے جو پاکیزہ ہیں. پاکیزہ شخصیات کی محبت نجس قلوب میں نہیں آ سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ مولا کی محبت سب کے دل میں نہیں آ سکتی. دو متعہ تھے جو زمانے پیغمبر میں حلال تھے. اس کو خلیفہ ثانی نے اس بات کو کہا کہ یہ حلال تھے لیکن اس کو میں نے حرام کر دیا. یعنی انہیں کیا حق ہے؟ شریعت لے آنے کا حق انہیں نہیں ہے. حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ. حلال محمد حلال ہے قیامت تک اور حرام محمد حرام ہے قیامت تک. اس میں کوئی دخالت نہیں کر سکتا ہے. توجہ فرمانے. لیکن یہ خود اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ زمانے پیغمبر میں یہ حلال تھے لیکن اسے میں حرام کر رہا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں. اگر انہوں نے اس چیز کو حرام نہ کی ہوتی تو اس زمانے میں ناجائز اولادیں بہت کم یا بالکل نہ کے برابر میں ہوتی. لیکن یہ لوگ جان رہے تھے کہ ہمارے چاہنے والے اسی وقت بڑھیں گے جب وہ ناجائز ہوا کریں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اگر یا توجہ فرما رہے ہیں ہم. تو خدا بند عالم نے ان سے محبت کا حکم دیا ہے اور ان کی یاد کو منانے کا حکم دیا ہے. جس طریقے سے ہم جناب ابراہیم کی یاد کو مناتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے قربانی دی اور بہت عظیم قربانی دی، اپنے بیٹے کی قربانی. انہوں نے تو گلے پر چھری چلا دی تھی، بھلو یہ کہ ضد نہیں ہوئے جناب ابراہیم، لیکن چھری بہرحال آپ نے یہ سوچ کر چلائی تھی کہ ہم اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں. لیکن خدا بند عالم نے وہاں پر دمبا لا دیا. اور انسان کو کس چیز سے محبت ہوتی ہے؟ اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے. اس کے گلے پہ آپ نے چھری کو چلا دیا. مال سے محبت ہوتی ہے انسان کو، مال سے بڑی محبت ہوتی ہے. لہذا خدا بند عالم نے مال کے ذریعے سے بھی ان کا امتحان لیا. ایک مرتبہ 2 فرشتوں کو بھیجا اور جب وہ پہنچے تو انہوں نے کہا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. جب اس چیز کو پڑھا تو آپ کو بہت بھایا، بہت پسند آیا. کہا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ تو بہت شیرین آواز ہے، بہت میٹھی آواز ہے. اگر یہ آواز پھر آ جائے گی تو جتنی بکریاں ہماری ہیں اس میں سے آدھی بکری ہم اسے دے دیں گے. لہذا ایک مرتبہ پھر صدا آئی سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ ایک مرتبہ اگر یہ صدا آ جائے تو جتنی بکریاں ہماری ہیں سب کی سب ہم دے دیں گے، پورا سرمایہ ہم اسے دے دیں گے. یہ صدا کہاں سے آ رہی ہے؟ اس شخص نے پھر اسی بات کو کہا سبوح وقدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. یہاں تک کہ سارا سرمایہ، سارا مال اٹھا کر دے دیا. تو وہ لوگ ظاہر ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم جبرائیل ہیں، خدا بند عالم نے آپ کے امتحان کے لیے بھیجا تھا، ہمیں آپ کا مال نہیں چاہیے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہ. تو انسان کو جس چیز سے پیار ہوتا ہے وہ اپنی جان، اپنی اولاد اور اپنا مال، یہ چیزیں انسان کے لیے بہت زیادہ محترم ہوتی ہیں کہ ہماری جان بچی رہے، ہمارے بچے بچے رہیں اور ہمارا مال بچا رہے. اور ان تمام چیزوں کے ذریعے سے خدا بند عالم نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا. جان کا امتحان اس طریقے سے لیا کہ منجنیق پر ہے. نمرود نے لکڑیاں بہت ساری سالہ سال جمع کر رکھی ہیں،
ایک انسان کو جلانے کے لیے ہزاروں ٹن لکڑیوں کا انتظام کر رکھا ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون دہشت میں ہے، مضطرب ہے، اور کون مطمئن ہے۔ جسے جلنا ہے بالکل بے خوف ہے۔ جناب ابراہیم منجنیق پر گھمائے جا رہے ہیں، ہزاروں ٹن لکڑیاں ایک انسان کو جلانے کے لیے نمرود نے جمع کر رکھی ہیں۔ ایسی صورت میں منجنیق پر گھمائے جا رہے ہیں کہ انہیں آگ میں پھینک دیا جائے۔ ایسی صورت میں فرشتے آئے کہ ہم آپ کی نصرت کریں گے، مدد کریں گے، آپ کو ہم بچائیں گے، بچانا چاہتے ہیں۔ حل لک حاجت، آیا کوئی حاجت ہے؟ کہا نہیں، حاجت ہے لیکن تم سے نہیں ہے، جس سے حاجت ہے وہ میرے دل کے حال کو جانتا ہے۔ یعنی اس وقت جب انسان ڈوب رہا ہوتا ہے اسے ایک تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے۔ یہاں پر فرشتے پہنچتے ہیں، کہتے ہیں ہم آپ کو بچانے کے لیے تیار ہیں، لیکن جناب ابراہیم کیا کہتے ہیں کہ ہمیں تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہاں تک کہ اس منجنیق سے لے جا کر آگ میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ آگ میں ڈال دیے گئے، ادھر حکم پروردگار ہوا، یا نار کونی بردن، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی ہے کہ جیسے برف ہو جاتی ہے۔ فاستربت اسنان ابراہیم من البرد، تو ان کے دونوں دانت، اوپر اور نیچے کے دانت کٹکٹانے لگتے ہیں۔ جیسے جب بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو دانت آپس میں کٹکٹانے لگتے ہیں، ویسے حکم پروردگار ہوا تو اس آگ نے مانا فاستربت اسنان ابراہیم من البرد، ٹھنڈک سے ان کے دونوں دانت آپس میں کٹکٹانے لگے، یعنی سردی سے ہلاک ہونے لگے، اتنی سرد ہو گئی آگ۔ تو حکم پروردگار ہوا والسلامہ، ارے میں نے یہ کہا تھا کہ تو ٹھنڈی ہو جا، بالکل برف نہ ہو جا کہ وہ ٹھنڈک سے ہلاک ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ لیکن حکم یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسی صورت میں آپ کو منجنیق سے وہاں پر ڈال دیا گیا۔ خدا بند عالم نے آگ کو گلزار بنا دیا، اور نمرود اس چیز کو بڑی بلندی سے، غول غرزی بہت اونچی بنی ہوئی تھی، وہاں پر یہ نظارہ کرنے کے لیے اس نے بنوایا تھا تاکہ دیکھیں کہ ہمارا دشمن آگ میں کیسے جلے گا، یہ دیکھنے کے لیے۔ جس وقت امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا تھا، توجہ فرمائیے گا، اس وقت اپنے لیے ایک خاص کمرے ان لوگوں نے بنا رکھے تھے، اور وہاں سے نظارہ کرتے تھے کیسے حملے ہو رہے ہیں، کیسے صدام گڑگڑا رہا ہے اور وہاں پر نقصانات پہنچائے جا رہے ہیں۔ اس کو دیکھنے کے لیے خاص انہوں نے ایک جگہ تیار کی تھی تاکہ دیکھیں کہ نقصانات کیسے ہو رہے ہیں، حملے کیسے ہو رہے ہیں، اس جگہ کو بنا رکھا۔ معلوم ہوا کہ کبھی انسان جب بہت اپنی طاقت محسوس کرتا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے کہ اس چیز کو ہم دیکھیں کہ یہ کیا چیز کیسے ہو رہی ہے، بلندی سے اس کا نظارہ کرنا چاہتا ہے، لہذا ایک بلندی پر اس نے اپنے لیے ایک جگہ بنا رکھی تھی کہ جناب ابراہیم جب آگ میں جلیں گے تو ہم دیکھیں گے وہ کس طریقے سے جلیں گے۔ لیکن اس نے دیکھا کہ یہ آگ تو گلزار بن گئی، تو اس کو کہنا پڑا من اتخذ الہا فلیتخذ مثل الہ ابراہیم، اگر کسی کو خدا بنانا ہے تو اسے ابراہیم کی طرح خدا بنانا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یعنی اگر کوئی خدا بنائے تو ایسے خدا کو نہیں کہ بعض خدا رہتے ہیں نہ فائدے کے ہیں نہ نقصان کے ہیں، لیکن وہ خدا ہیں۔ لیکن ابراہیم نے ایسے کو خدا بنایا کہ آگ کو گلزار کر دیا، اس پر بھی اس کا حکم چلتا ہے، نمرود دیکھتا رہ گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو خدا بند عالم نے جناب ابراہیم سے جان کا امتحان لیا، مال کا امتحان لیا اور اولاد کا امتحان لیا، لیکن کوئی چیز ان سے لی نہیں، امتحان لیا اور واپس کر دیا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام سے جو امتحان لیا اسے واپس نہیں کیا۔ کیا تقابل ہے خلیل اللہ کا شبیر سے، خواب افضل ہو نہیں سکتا کبھی تعبیر سے۔ وہاں پر سب خواب تھا،
جناب ابراہیم کا بیٹا بھی بچ گیا، ان کا مال بھی بچ گیا، ان کی جان بھی بچ گئی۔ لہذا جب اپنے بچے کو وہ ذبح کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے اس بات کو کہا تھا، اے بار الہ، یہ دمبا کیوں آ گیا؟ کاش کہ ہم اسے ذبح کرتے اور اس کے ذبح کرنے میں مجھے تکلیف ہوتی کہ میرا بیٹا ذبح ہو گیا، ہم گریہ کرتے، تکلیف جب ہوتی تو اس کا اجر مجھے آخرت میں ملتا۔ تو خداوند عالم نے گویا وحی کی کہ اے ابراہیم یہ بتلاؤ کہ تم اپنے سے محبت کرتے ہو یا محمد مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو؟ زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ کہا کہ ہم محمد مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ کہا کہ دنیا میں ایک مخلوق ہے، یہ مخلوق، یہ میرا آخری نبی ہے، تم اس سے زیادہ محبت کرتے ہو یا اپنے سے؟ کہا ہم آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کہا تم اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہو یا محمد مصطفیٰ کے نواسے سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ کہا ہم ان کے نواسے سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یقیناً جو جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کے جانے پر اسے دکھ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جناب ابراہیم کو تمنا تھی کہ ان کا بیٹا ذبح ہو جائے تاکہ انہیں اس کے ذریعے سے جو دکھ ملے، جو تکلیف ہو، بہشت میں بہترین مقام مل سکے۔ تو خداوند عالم نے یہ کہا کہ اے ابراہیم تم محمد مصطفیٰ کو جب زیادہ چاہتے ہو، ان کے نواسے کو جب زیادہ چاہتے ہو، تو ہم تم سے یہ بتلا رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کو کربلا کے میدان میں جو بظاہر اپنے کو مسلمان کہیں گے، یہ لوگ جا کر ان کے نواسے کو ذبح کر دیں گے۔ جب اس جملے کو سنا تو جناب ابراہیم نے بہت گریہ کیا۔ تو اسی چیز کو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا۔ ذبح عظیم سے مراد وہ دمبا نہیں ہے بلکہ یہ قربانی امام حسین علیہ السلام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ عظیم قربانی ہے امام حسین علیہ السلام نے جو دی، یعنی سب کو قربان کر دیا آپ نے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ عالم یہ ہے کہ آپ کی زیارت کا بہت زیادہ ثواب رکھا گیا ہے، یعنی من احب اللہ بہ الخیر، یعنی خداوند عالم جب کسی سے خیر کا ارادہ رکھتا ہے، قذف فی قلبہ حب الحسین، تو اس کے قلب میں امام حسین کی محبت اور ان کے زیارت کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اور جب کسی سے نفرت کرتا ہے، ومن اراد بہ السوء، جب پیغمبر اکرم کی روایت، یعنی جب کوئی کسی سے خداوند عالم سوء یعنی ناخیر کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے امام حسین کا بغض دے دیتا ہے اور ان کی زیارت سے اسے نفرت ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن اگر خداوند عالم کسی سے محبت کرتا ہے تو ایسی صورت میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی توفیق عطا فرماتا ہے اور امام حسین کی وہ زیارت کرتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور ان کی محبت کو اس کے قلب میں ڈال دیا کرتا ہے۔ امام حسین کی محبت ہر کسی کو ملنے والی نہیں ہے، اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہے، یعنی جس کے دل میں خداوند عالم اس محبت کو ڈال دے تو سمجھ لیجئے کہ اسے دنیا و آخرت دونوں کا خیر مل چکا ہے۔ جناب حبیب اپنے مظاہر کو جانتے ہیں، بچپن کے دوست تھے، ان کو معرفت امام حسین بہت زیادہ تھی۔ اتنی معرفت تھی کہ جب وہ امام حسین کے ساتھ کھیلتے تھے تو اس مٹی کو اٹھا کر ان کے قدموں کی اپنے چہرے پر ملتے تھے، اپنے سر پر رکھتے تھے، پورے وجود پر ملتے تھے، اس لیے کہ سمجھتے تھے یہ کیسی شخصیت ہے۔ اور پیغمبر اکرم نے جب اس حالت میں دیکھا جناب حبیب ابن مظاہر کو کہ امام حسین کے قدموں کی مٹیوں کو اٹھاتے ہیں اور اپنے بدن میں ملتے ہیں، اپنے سر پر رکھتے ہیں، تو بلایا، اپنے سینے سے لگایا اور جناب حبیب کو آپ نے چوما۔ یعنی ان کی مٹی کی اتنی فضیلت امام حسین کے قدموں کی۔ اور تعجب نہ کریے گا، جناب موسیٰ جب میقات پر گئے تھے، وَوَعَدْنَ مُوسَىٰ 30 لیلہ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، جب جناب موسیٰ میقات پر 30 دن کے لیے گئے اور 10 دن اور آپ رک گئے، قرآن کریم میں یہ چیزیں منقول ہیں کہ 10 دن کے لیے جب آپ اور رک گئے تو یہاں پر سامری نے اپنی قوم کو بہکا دیا، جناب موسیٰ کی قوم کو بہکا دیا، اس نے گوشالہ سونے کا بنا رکھا تھا، اس لیے کہ جناب موسیٰ سے ملنے کے لیے جناب جبرائیل اپنی سواری سے جب آئے تھے، جب ان کا گھوڑا چلتا تھا
تو اس کے قدموں کے نیچے سے ایک روشنائی نکلتی تھی، ایک نورانی چیز۔ اس سامری نے کہا کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے جو قدموں کے خاک سے نکل رہی ہے، لہذا اس جانور کے قدموں کی خاک کو اس نے اٹھایا اور گوسالے کے منہ میں ڈال دیا، تو گوسالہ زندہ ہو گیا، اس میں جان آ گئی، روح، اور جناب موسیٰ کے چاہنے والے گوسالہ پرست ہو گئے، ان کی پوجا کرنے لگے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، یہاں پر عالم یہ ہے، یہ پوجا کرنے لگے۔ تو اس سے یہ پتہ لگا کہ مٹی کی یہ خاصیت ہوا کرتی ہے۔ اب آپ آگے بڑھیے، میں نے اس کتاب میں پڑھا کہ ایک ناصبی تھا، ناصبی اسے کہتے ہیں جو دشمن اہل بیت ہوا کرتے ہیں۔ موصل کا گورنر، عراق میں ایک شہر موصل ہے، موصل کا گورنر دشمن اہل بیت، اس نے نظر مانی کہ اگر خداوند عالم نے ہمیں بیٹا دے دیا تو جب یہ حد بلوغ تک پہنچے گا تو ایسی صورت میں اسے کہیں گے کہ امام حسین کے جو زوار جائیں انہیں قتل کرے گی۔ چنانچہ خداوند عالم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ جب وہ 15 سال کا ہو گیا، حد بلوغ تک پہنچا، تو اس نے کہا بیٹا میں نے منت مانی تھی کہ جو تم بڑے ہو جانا تو امام حسین کے جو زوار آئیں گے ان کو تیر باران کرنا۔ لہذا وہ تیر اور کمان لے کر جسد مسیب پر پہنچتا ہے اور وہاں پر جاتا ہے، اور ایسی صورت میں منتظر رہتا ہے کہ قافلے نکلیں تو تیر باران ہم شروع کریں، لیکن کوئی قافلہ نہیں نکلا، کافی دیر ہو گئی۔ اب اسے نیند لگ گئی، اونگھ آئی، تو اس نے یہ دیکھا کہ مجھے جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جہنم میں ہمیں داخل کر دیا گیا، لیکن جہنم کی آگ ہے کہ جو ہمیں نہیں جلاتی۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں نہیں جلاتی، تو ایک مرتبہ فرشتے یہ کہتے ہیں اے ناصبی ابن ناصبی، اے دشمن حسین، تجھے جہنم کی آگ کیوں نہیں جلا رہی ہے؟ تو ایسی صورت میں وہ آگ گویا ہوتی ہے، چونکہ اس کے بدن پر امام حسین کے زوار کے قدموں کی خاک پڑی ہوئی ہے، لہذا اس کو ہم جلا نہیں سکتے۔ یعنی ادھر سے امام حسین کے زوار نکلے، جب اسے نیند آئی، جب یہ قافلہ گزرا تو اس سے خاک اڑی اور اس کے بدن پر پڑی، لہذا ایسی صورت میں وہ ملک، وہ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ امام حسین کے زوار کے قدموں کی خاک پڑی ہوئی ہے، لہذا ہم اس کو جلا نہیں سکتے ہیں۔ لہذا جب وہ اپنے خواب سے بیدار ہوتا ہے، جب اٹھتا ہے تو یہ شعر پڑھتا ہوا اٹھتا ہے کہ فَإِن شِئْتَ النَّجَاةَ فَذُرْ حُسَيْنَا، اگر تم نجات چاہتے ہو تو حسین کی زیارت کرو۔ فَإِن شِئْتَ النَّجَاةَ فَزُرْ حُسَيْنًا لِكَيْ تَلْقَ الْإِلَٰهُ قَرِيرُ عَيْنِي، تاکہ جب خداوند عالم سے ملو تو ٹھنڈی آنکھوں کے ساتھ ملو۔ فَإِنَّ النَّارَ لَيْسَ تَمُسُّ جِسْمًا عَلَيْهِ غُبَارَ زَوَّارِ الْحُسَيْنَ، یہ جہنم کی آگ انسان کو جلا نہیں سکتی اگر کسی کے بدن پر امام حسین کے زوار کے قدموں کی خاک پڑی ہوئی ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو ان کے زوار کے قدموں کی خاک کا یہ مرتبہ ہے عزیزان محترم، لوگوں نے در کر لیا ہے۔ ہم نے یہ بتایا کہ خداوند عالم جب کسی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، من اراد اللہ بہ الخیر، چاہتا ہے کہ اس کے لیے بہتر ہو، تو اس کے قلب میں امام حسین کی زیارت کو ڈال دیتا ہے اور ان کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے 40 امام حسین میں کس طریقے سے لوگ امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے لیے خداوند عالم نے خیر کا ارادہ کر رکھا ہے۔ ایک لوگوں کا سیلاب ایک جم غفیر جاتا ہے، وہاں پر کوئی انتظامیہ نہیں ہوتی، اس کی انتظامیہ گورنمنٹ اس کا انتظام نہیں کرتی، عوام انتظام کرتی ہے۔ 2-4 کروڑ لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں تو کوئی چیز کی وہاں پر مشکل نظر نہیں آتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین کا انتظام یہ دنیاوی انتظام نہیں ہے بلکہ ایک اخروی انتظام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو خداوند عالم اگر کسی کو زیارت نصیب فرما دے تو منظار الحسین عارفاً بحق ہی وجبت لہ الجنہ، اگر امام حسین
کہ زیارت کے لیے انسان جائے اور ان کے حقوق کو پہچانتے ہوئے یہ پہچانے کہ ہمارا امام ہے، اس کی بات ماننا ہم پر واجب ہے، تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جایا کرتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اس کے اوپر بہشت واجب ہو جایا کرتی ہے۔ ہم نے کہا ایک کتاب ہے ابن قولوے کی، بہت موٹی کتاب ہے، اس میں ہزاروں روایت پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ بعض روایتیں تو ایسی ہیں جو یہ بتلاتی ہیں کہ کوئی امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے جائے تو ہر قدم پر حج کا ثواب ہے، عمرے کا ثواب ہے، حتیٰ کہ حج مقبولہ کا ثواب ہے، عمرہ مقبولہ کا ثواب ہے۔ علامہ بحر العلوم اس چیز کو سوچتے ہیں، کوئی معمولی بشر نہیں، آپ یہ سوچتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کی زیارت کا ثواب اتنا زیادہ ہو کہ ہر قدم پر حج اور عمرہ مقبولہ کا ثواب ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ سوچ رہے ہیں، اسی اثنا میں بغل میں ایک شخصیت ان کے آتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اے علامہ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو ایسی صورت میں انہوں نے جواب دیا، جب آپ کو معلوم ہے کہ کیا سوچ رہے ہیں تو آپ اس کا جواب دے دیجئے، آپ معمولی شخصیت نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک بادشاہ ہے جو شکار کرتے کرتے بہت آگے نکل گیا، اس کے کارندے اس کے ساتھ تھے لیکن وہ سب چھوٹ گئے۔ اب اسے بھوک لگتی ہے بادشاہ کو، تو کوئی کھانا دینے والا نہیں ہے، کوئی پانی دینے والا نہیں ہے۔ ایسی صورت میں مضطرب ہے، پریشان ہے، پیاس سے مرنے کے قریب ہے، اسے گھٹن ہو رہی ہے، اس کی جان جانے کے قریب ہے، مضطرب ہے، پریشان ہے۔ ایک خیمہ نظر آیا، خیمے کے نزدیک گیا، کوئی ہے؟ ایک بڑھیا نے کہا ہاں ہم اس کے اندر ہیں۔ کہا مجھے پیاس لگی ہے۔ کہا ہمارے پاس پانی تو نہیں ہے لیکن ایک بکری ہے، اس کا دودھ ہم آپ کو پلائے دیتے ہیں۔ چنانچہ اس نے دودھ کو نکالا، اسے پلا دیا، اس کی جان بچ گئی۔ اس نے کہا بھوک بھی لگی ہے، تو ایسی صورت میں اس نے بکری کو ذبح کر کے اسے کھلا دیا، یعنی بکری بھی کھلا دی، دودھ بھی پلا دیا، یعنی پورا سرمایہ اس کا وہی بکری تھی اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، لیکن اس نے قربان کر دیا اس انسان کے لیے۔ جب صبح کے ٹائم یہ اپنے مملکت میں پہنچتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ ایک میٹنگ کو طلب کرتے ہیں کہ ہم ایسی جگہ پر پھنس چکے تھے، میری جان خطرے میں تھی، ایک بڑھیا نے بچا لی اور یہ کنڈیشن تھی، اس کے پاس تنہا یہی بکری تھی، اس کے علاوہ کوئی سرمایہ نہیں تھا، اب یہ بتلاؤ کہ اسے ہم کیا دے دیں؟ تو کسی نے کہا 1000 بکری دے دیجئے، ایک بکری اس نے قربان کر دی، 1000 بکری دے دیجئے۔ کہا نہیں۔ کسی نے کہا 1000 اشرفی دے دیجئے، کسی نے کہا فلاں کھیت دے دیجئے، بہت لمبا بہت زیادہ وسیع ہے۔ کہا نہیں، اگر ہم اسے اپنی آدھی مملکت بھی دے دیں تو یہ کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو سارا کا سارا سرمایہ یہی ایک بکری تھی اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، اس کے باوجود اس نے میرے راستے میں قربان کر دیا۔ اب اگر اسے ہم پوری مملکت دے دیں تب یہ مقابلہ بمثل ہوگا کہ ہم نے ویسے ہی کیا جیسے اس نے کیا، یعنی پوری مملکت دے دے تب برابری ہوگی۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا اے علامہ، خداوند عالم اپنی خدائی تو نہیں دے سکتا امام حسین کو، لیکن امام حسین کے پاس جو کچھ بھی تھا سب راہ خدا میں لٹا دیا۔ اب اگر خداوند عالم ان کے زائروں کو ہر قدم پر حج مقبولہ اور حج مقبولہ کا ثواب دے، عمرہ مقبولہ کا ثواب دے، تو یہ کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ امام حسین کے پاس جو کچھ تھا سب اس راستے میں لٹا دیا۔ اب اگر خداوند عالم اپنی خدائی تو نہیں دے گا لیکن اس کے اختیار میں ہے کہ ان کے چاہنے والوں کو ہر قدم پر حج کا ثواب دے، عمرے کا ثواب دے، تو یہ دیتا ہوا نظر آئے گا۔ عزیزان محترم، یہ مرتبہ ہے زوار امام حسین علیہ السلام کا۔ لہذا انسان کو خداوند عالم معرفت امام حسین عطا فرمائے اور ان کی زیارت کو عطا فرمائے تاکہ اس کے بدلے میں خداوند عالم بہشت کو عطا فرمائے، بہشت بری کو عطا فرمائے۔ توجہ فرما رہے ہیں ہم؟
تو امام حسین کے پاس جو کچھ تھا سب قربان کر دیا. جناب اسماعیل نے جو کچھ قربان کیا تھا وہ واپس آ گیا، وہ انہیں مل گیا، لیکن ان کی یاد آج ہم مناتے ہیں، حج کرتے ہیں اور وہ تمام ارکان جو انجام دیتے ہیں تاکہ ان کی یادگار قائم رہے. جبکہ جناب ابراہیم کو جو کچھ دیا واپس ملا، لیکن امام حسین نے سب کچھ لٹا دیا، کوئی چیز واپس نہیں ملی. اگر ان کی ہم عزاداری کر رہے ہیں، ان کی یادگار منا رہے ہیں، تو یہ شاعر اللہ کی تعظیم ہے. من یعظم شاعر اللہ فإنها من تقوی القلوب. جو شاعر الہی کی تعظیم کرے یہ تقوی قلب کی علامت ہے. یعنی اہل بیت کا احترام اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ سمجھیے کہ اس کا دل پاکیزہ ہے. یہ اہل بیت علیہم السلام ہیں، لیکن دنیا نے ان کو نہیں پہچانا. کربلا کے میدان میں جب یہ پہنچتے ہیں، اللہ اکبر، جب انہیں حر گرفتار کرتا ہے تو ایسی صورت میں چونکہ آپ کے پاس بہت زیادہ پانی تھا، آپ نے حر کے لشکر کو پانی پلا دیا. یعنی دشمن کو بھی پانی پلایا، ان کے جانور کو بھی پانی پلا دیا، سب کو پانی پلا دیا. اسے آپ نے کہاں سے سیکھا تھا؟ اسے آپ نے جنگ صفین میں اپنے بابا سے سیکھا تھا. جنگ صفین میں جب مولا کائنات اور معاویہ کی جنگ ہو رہی تھی، ایسی صورت میں معاویہ نے جب نہر فرات کو قبضہ کر لیا، کہا اب مجھے جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی صورت میں جنگ لڑنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ تو پیاسی سے مر جائیں گے. جب وہ پہنچے پانی نہیں ملا تو مولا کائنات کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا علی میرے پاس پانی نہیں ہے. تو آپ نے کہا جنگ لڑو ان سے، یہاں تک کہ دریا کو چھین لو. ان لوگوں نے جنگ لڑا، دریا کو چھین لیا. تو لوگوں نے یہی کہا کہ آپ بھی پانی کو بند کر دیجئے. تو مولا کائنات نے یہ کہا کہ دیکھو ہم لوگوں کو مارنے نہیں آئے ہیں، ہم مظہر رحمت للعالمین ہیں. خداوند عالم جب بارش کو نازل کرتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا ہے کہ کافر ہے، مسلم ہے، انسان ہے، جانور ہے، سب تک پانی پہنچتا ہے. ہم خداوند عالم کے مظہر ہیں، ہم پانی کو روکنے والے نہیں ہیں. اس وقت معاویہ نے پانی روکا لیکن آپ نے نہیں روکا. جب اختیار میں آیا تو ان کے لشکر کو پانی پلا دیا. یہی چیز امام حسین نے اپنے بابا سے سیکھی تھی کہ جب حر نے انہیں گرفتار کر لیا تو انہیں پانی پلا دیا. یہاں تک کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں جا بلب تھا، ایک مرتبہ کونے میں پڑا ہوا تھا. امام حسین کی نظر وہاں پر جب پہنچی تو آپ دوڑے ہوئے آئے اور مشکیدہ لے کر خود امام نے پانی پلایا. لیکن کربلا میں عالم یہ ہے کہ بچے علتش کر رہے ہیں، کوئی قطرہ پانی دینے والا نہیں ہے. جناب سکینہ یہی کہہ رہی ہیں علتش کوئی پانی دینے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. جب تمام لوگ شہید ہو گئے تو ایک مرتبہ جناب سجاد نے یہ دیکھا کہ میرے بابا کا جنازہ بے گور و کفن خاک کربلا پر پڑا ہوا ہے. ارے دنیا کی یہ ریتی ہے کہ جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو جوان اس کے جنازے کو دفن کرتا ہے، اسے تسلی و تشفی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے بابا کے جنازے کو دفن کر دیا. اللہ اکبر. اگر وہ ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتا ہے تو آتا ہے، لوگ انتظار کرتے ہیں کہ فلاں کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے بیٹے کا انتظار کر لیجئے، ارے یہ آ جائیں، اس کے بعد تب تدفین ہوگی. لیکن یہاں پر عالم یہ ہے کہ امام سجاد اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرے بابا کا جنازہ بے گور و کفن زمین کربلا پر پڑا ہوا ہے. اس سے بڑی مصیبت امام سجاد کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ ارے یہی وجہ تو تھی کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرے جسم کو اسی خاک پر لٹا دو. بچوں نے کہا اے بابا یہ کیسی وصیت آپ کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، قالین بچھانے کی ضرورت نہیں ہے، فرش بچھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی خاک گرم پر میرے جسم کو لٹا دو، یہ میرا آخری وقت ہے. اس لیے
کہ جب میں کربلا سے نکل رہا تھا تو میں نے دیکھا میرے بابا کا جنازہ بے گور و کفن خاک کربلا پر پڑا ہوا ہے۔ امام تسلی و تشفی حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ قافلہ وہاں سے چلا، کربلا سے نکلا تو خواتین خود سے سوار ہو رہی تھی اونٹوں پر۔ جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا تو بڑے عزت و احترام سے خواتین کو سوار کیا گیا تھا۔ چاروں طرف سے قناتیں لگی ہوئی تھیں، وہاں پر حجاب کی پوری رعایت تھی، لیکن عالم یہ ہے کہ یہاں پر جب خواتین 11 محرم کو سوار ہو رہی ہیں اونٹوں پر تو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے، ہر بی بی خود سے سوار ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ، یہ ننھی بچی ہے، بچوں کو ماں کی آغوشوں میں دیا جا رہا، لیکن شمر ملعون یہ جانتا ہے کہ امام حسین اس بچی سے کتنی محبت کرتے ہیں، لہٰذا اس محبت کا انتقام لینا تھا۔ اس ملعون نے جناب سکینہ کو ایک اونٹ پر لے جا کر باندھ دیا۔ جناب زینب نے کہا اس بچی نے کبھی تنہا سفر نہیں کیا ہے، ارے اسے میرے آغوش میں دے دو، لیکن کچھ نہ سنا، اسے تنہا ایک اونٹ پر رسی سے جکڑ دیا۔ ارے جب یہ قافلہ چلنے لگا، تھوڑی دیر یہ قافلہ بھی چلا تھا تو ایک مرتبہ قافلہ رک گیا۔ قافلہ سالار نے یہ دیکھا کہ یہ قافلہ کیوں رک گیا ہے، ایسی صورت میں شمر ملعون آیا قافلہ سالار کے پاس، یہ قافلہ کیوں رکا؟ اس نے کہا کہ سر مقدس امام حسین جس نیزے میں لگا ہے وہ نیزہ وہیں پر گڑ گیا ہے، آگے نہیں بڑھتا، یہ قافلہ کیسے آگے میں بڑھاؤں؟ تو ایسی صورت میں شمر یہ سمجھتا ہے اسے معرفت ہے امام کی، لہذا وہ سر کی طرف نہیں جاتا، امام سجاد کی طرف آتا ہے، کوڑے برسانا شروع کرتا ہے۔ اے سجاد، ارے تم یہ بتلاؤ کہ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ تو ایسی صورت میں ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا اے بابا، ارے آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ ارے ہم تو کوڑے پہ کوڑے کھائے جا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں امام حسین نے یہی کہا اے میرے لاڈلے، اے میری بیٹی سکینہ، اونٹ سے گر چکی ہے، ہم آگے بڑھنے والے نہیں۔ جب اس صدا کو جناب زینب کبریٰ نے سنا تو اونٹ سے فوراً نیچے آئیں، چاروں طرف ڈھونڈنا شروع کر دیا، این سکینہ، این سکینہ کے نعرے لگانے لگی۔ ایک مرتبہ دیکھا جھاڑ میں خاتون ہے جس نے جناب سکینہ کو اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ سوال کرتی ہیں کیا اے خاتون، ارے تو کون ہے جو اس بچی سے اتنی محبت کرتی ہے کہ تیرے آغوش میں یہ بچی سو رہی ہے؟ ارے یہ بچی کئی دن سے سوئی نہیں ہے، کس طریقے سے تیرے آغوش میں سو رہی؟ ایک مرتبہ اس خاتون نے جواب دیا ارے یہ میری آغوش میں بھلا کیوں کر نہ سوئے، اس کا باپ بھی میری آغوش میں سوتا تھا۔ جب اس جملے کو سنا تو سمجھ گئی یہ میری مادر گرامی ہے، کہا ارے آپ میری ماں ہیں۔ ایسی صورت میں جناب فاطمہ نے جب نقاب کو ہٹایا تو جناب زینب کا دل بھر آیا۔ ایک مرتبہ یہی کہا، یقیناً یہ بات کہی ہوگی اس لیے کہ جب اپنے ہمدرد کو، اپنی ماں کو جناب زینب نے دیکھا ہوگا تو ضرور اس بات کو کہا ہوگا اے مادر گرامی، آپ اس وقت کہا تھیں جب میرے بھائی حسین مارے گئے، جب اکبر مارے گئے، جب اصغر مارے گئے، اس وقت آپ کہا تھیں۔ ایسی صورت میں جناب فاطمہ نے یہ ضرور کہا ہوگا اے میرے لاڈلی، اے میری بیٹی، کربلا سے لے کر کوفے سے لے کر کربلا تک، یہاں تک کہ مدینے سے لے کے مکہ تک، مکے سے لے کے کوفے تک، تمام راستے میں تمہاری ماں تمہارے ساتھ ساتھ۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رزم قضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك يا غياث المستغيثين
آخر میں بھی ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانی مجلس کے مرحومین کی ارواح کو بخش دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.